بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، ان کو ستایا. فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر فرما دی اس بات سے جو لوگوں نے ان کے بارے میں کہی تھی. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک معزز تھے. اس آیت کا ظاہری مفہوم تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تکلیفوں پر صبر بھی کیا، لیکن ایسی بعض چیزیں تھیں جس سے موسیٰ علیہ السلام پر کوئی عیب لگتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو عیب سے پاک فرماتے ہیں. جس طرح وہ ظاہری گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی عیوب سے بھی پاک رکھا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان پر جو گناہ کا الزام آیا، کبھی ان پر کسی جسمانی عیب کا الزام آیا، اس سے موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر تکلیف پہنچی. وہ تو پیغمبر تھے، صبر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگا ہے وہ اس سے ان کی صفائی ظاہر ہو جائے اور لوگ دیکھ لیں کہ نہیں، وہ اس عیب سے پاک ہیں. اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اور انبیاء کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا معاملہ رہا ہے. ہمیں تو سبق اس آیت میں دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، کہیں تم ایسی حرکت نہ کر لینا کہ تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی کام سے، تمہاری کسی بات سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا اور تکلیفیں پہنچائی تھیں. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی براءت، یعنی ان کا عیب سے پاک ہونا ظاہر فرما دیا. لوگوں نے الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر فرما دی. اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے یہاں بڑے مرتبے والے تھے، ان کا ایک مقام تھا، ان کی عزت تھی. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ ایک مستقل بات ہے کہ وہ کون سی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا، کیا صحابہ کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات پائی گئی تھی جس پر تنبیہ کی گئی ہے؟ یہ دو باتیں ہیں خاص طور پہ. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان کو پھر ان کا تذکرہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ دو باتیں ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، وہ کیا تھیں؟ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی، جو واقعہ بیان فرمایا،
وہ صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سطر کے احکام اس طرح نہیں تھے جیسے ہماری شریعت میں ہیں سطر چھپانے کے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ غسل کرتے وقت ان کا سطر دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جاتا تھا، بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے. ہو سکتا ہے شروع دور کی بات ہو سکتا ہے بعد کی بات ہو، بہرحال اہتمام نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فطرت سلیمہ پر تھے، ان کی طبیعت میں حیا تھی، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے. تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا، یہ کہا، آپس میں بات چیت یہ کرنے لگے کہ ان کو جسم میں کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے کپڑے اوڑھ کر ہی رکھتے ہیں، کبھی بھی ان کا کپڑا کھلتا نہیں ہے، اور غسل کرتے وقت بھی وہ چھپ کر جا کر غسل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی عیب ہے. اللہ کا نبی اور عیب، اور وہ بھی ایسے اونچے اولوالعزم پیغمبر. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام اس طرح فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ایک جگہ غسل فرما رہے تھے. غسل کر لیا، غسل کر کے فارغ ہوئے. کپڑے ایک پتھر پہ رکھے ہوئے تھے. پتھر کے پاس پہنچ رہے ہیں تو پتھر میں حرکت شروع ہو گئی، پتھر چلنا شروع ہو گیا. صحیح روایت ہے. اور پتھر آگے آگے جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اس پتھر کے اوپر ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام دوڑتے جا رہے ہیں اور پتھر بھی آگے آگے جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے. پتھر وہاں جا کر رکا. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس پر سے اپنے کپڑے لیے اور کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے. جو لوگ وہاں موجود تھے وہ قوم کے کچھ ایسے تھے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک جماعت تھی بنی اسرائیل کی، وہاں پر کچھ لوگ تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اچھا ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا ہوا ہے، یہ تو کوئی عیب والا جسم ہے ہی نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے براءت ظاہر فرما دی اور ان کے بارے میں اعلان ہو گیا. لوگوں میں بات پھیل گئی کہ نہیں ان میں کوئی عیب نہیں، ہم خواہ ان کے بارے میں بدگمانی کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام ان پر تو حیا کا غلبہ تھا. کپڑے تو اوڑھ لیے. کپڑے اوڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. اس لاٹھی سے پتھر کی پٹائی کی اور اس پتھر پہ نشان بن گئے. حدیث میں آتا ہے 3 4 5 نشان بن گئے تھے پتھر میں نشان بن گئے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے. لیکن بہرحال عجیب اللہ کا نظام کہ پتھر ہے، حرکت کر رہا ہے، جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ جہاں بنی اسرائیل کا مجمع ہے وہاں جا رہا ہے، وہاں جا کر رک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کون اپنی طاقت پہ ناز کر سکتا ہے اور کون اپنے کسی ہنر پہ، اپنے کمال پہ ناز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے انتظامات کرنا کیا مشکل ہے؟ من اشد منا قوہ، قوم ثمود نے، قوم عاد کیسے دعوے کیا کرتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کبر الخبائث ہے. انسان کبر میں اللہ کو بھول جاتا ہے. کبر میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. اپنی بڑائی اتنی ذہن میں آتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت کو مانتا ہے لیکن یہ کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں کریں گے. بہرحال یہ تو ایک صحیح واقعہ ہے جو احادیث میں ملتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. یہ واقعہ کافی ہے آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے، ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا چلو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں
فلسطین جانا ہے، مسجد اقصی کے علاقے میں وہاں علاقہ وہ فتح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ بھی فرمایا کہ اگر جاؤ گے تو فتح ملے گی۔ قوم نے کیا کہا؟ اچھا فتح کا وعدہ تو ہو چکا ہے نا، اور آپ کے لیے جب فتح ہے تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل کام تو ہے نہیں۔ ایسا کریں آپ چلے جائیں، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لیجیے۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام کے طفیل میں ان کو آزادی ملی، فرعون کے اور قبطیوں کے ظلم سے نجات ملی۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام قبطی اور فرعون وغیرہ سب غرق ہوئے، ان کو نجات ملی، آگے چلے ہیں، تورات ملی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے۔ اب آگے جب کہا گیا کہ اچھا آگے چلتے ہیں، کہنے لگے نہیں اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جنگ لڑ لیں اور فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لیں، ہم تو یہاں بیٹھے انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت تک گویا تنگ آ گئے قوم سے۔ کیسے درد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا، حالانکہ ماننے والے لوگ بھی تھے، بڑی تعداد تھی اور ماننے والے لوگ بھی تھے، لیکن انسان جب دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا اور جب تھک جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں کہ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار میرے اختیار میں تو صرف میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں، بھائی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اوروں کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ قوم ایسی ہے، پتہ نہیں یہ جو اچھے سمجھدار ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی کب پھر جائیں، یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر میرا قابو نہیں ہے، لا املک الا نفسی و اخی۔ خیر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس قوم میں ٹھہرنا ہے، پھر ٹھہرے رہے۔ پھر سزا یہ ملی کہ اچھا ٹھیک ہے تم لوگ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اب اسی صحرا میں وادی سینا، وادی تیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس علاقے میں تم رہو گے، 40 سال تک تمہاری سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی مدد ہارون علیہ السلام، ظاہری اسباب میں ایک سہارا تھے، مدد تھے، اور بھی حضرات تھے، لیکن ہارون علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام تھے، بھائی تھے، نبی تھے، شروع سے ساتھ تھے، ہر کام میں ساتھ دیا، اور انتہائی مطیع اور فرما بردار بھی تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ چند حضرات گئے پہاڑ کے طرف، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ایسے وقت پر موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہم پوری طرح تصور نہیں کر سکتے۔ قوم سے جو انسان تھک چکا ہے، ایسے وقت میں بھائی کا سہارا کتنا قیمتی سہارا ہوگا۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کا جو کچھ تھا، کپڑے وغیرہ تھے، لے کر آئے اور متعلقین کو دے دیے۔ تو قوم نے کیا کہا کہ اچھا یہ کیوں اکیلے میں جب گئے تھے اور وہاں گئے تب ان کا انتقال ہوا، انہوں نے مارا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پر الزام یہ لگایا کہ انہوں نے مارا ہوگا، اس لیے کہ یہ چاہتے ہوں گے کہ اکیلے ان کی حکومت ہو، کیوں ہارون علیہ السلام بھی ساتھ شریک ہو۔ کیسا غم پہنچا ہوگا، کیسا صدمہ پہنچا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمندر پار کیا ہے ساتھ، اور ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس براءت کا بھی فیصلہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے ان کی براءت ظاہر فرما دی۔ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے کہا، یا ان کو فرشتہ ہارون علیہ السلام کی شکل میں آیا، یا ہارون علیہ السلام ہی کو زندہ کیا گیا، انہوں نے آ کر بتایا کہ اپنی موت مراؤں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے انضام فرمایا، تاریخی واقعہ ہے، لیکن یہ بھی ہوا۔ ایک زمانہ تھا قارون موسیٰ علیہ السلام کے سخت مخالفت میں تھا، ظاہری اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی شامل ہو گیا، لیکن تھا منافق۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم،
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب خطاب فرماتے تھے تو کلیم اللہ تھے، جب خطاب فرماتے تھے تو ان کے خطاب کا ایک بڑا اثر ہوتا تھا۔ قارون کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، بات مانتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، میں مالدار ہوں، میں صاحب دولت ہوں، صاحب ثروت ہوں، میرے پاس غلام، میرے پاس اتنے زیادہ ساز و سامان، ان کی لوگ مانتے ہیں، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ قارون نے ایک مرتبہ یہ شرارت کی کہ بدکار عورت کو کچھ بڑی رقم پیش کی کہ دیکھو جب یہ خود وعظ کہنے کے لیے کھڑے ہوں تو وعظ کے دوران کھڑی ہو جانا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ داغ انسان پہ لگ جاتا ہے۔ اب انسان اپنی برات ظاہر کرتا رہے لیکن داغ لگ جاتا ہے، اور نبی پر داغ لگے۔ خیر، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وعظ فرما رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اب ظاہر مجمع پر کیا اثر ہوا ہوگا کہ اب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس طرح کی حرکت کی، تو اور یہ عورت کیوں جھوٹ بولے گی؟ بس ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیوں جھوٹ بولے گی؟ یہ ہم لوگوں کی ایک بیماری پرانے زمانے سے بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی اپنی مظلومیت کا ذکر کرے وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ مظلوم ہمیشہ سچا ہو، جس کو ہم مظلوم سمجھیں چاہے ہو یا نہ ہو، جس کو ہم مظلوم سمجھ لیں وہ ہمیشہ سچا ہوگا۔ بس یہ ہماری ایک بنی اسرائیل نہیں بلکہ شاید پہلے سے چلا آ رہا ہوگا، لیکن ہمارے بھی بہت سے لوگ وہی بنی اسرائیل کے وارث ہیں، وراثت ملی ہے وہاں سے۔ جو مظلومیت کی بات کرے وہ سچا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی براءت ظاہر فرمائی۔ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد پھر اس سے کہا کہ دوبارہ کہو کیا کہا تم نے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس نے جہاں پر یہ اعلان کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، وہیں پر یہ اعلان کر دیا کہ آپ بالکل بری ہیں، آپ بالکل بے گناہ ہیں، مجھے قارون نے یہ پیشکش کی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ یہ کام کرنا، ورنہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براءت ظاہر فرما دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، یہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو مختلف تکالیف سے گزرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو الزام لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان الزامات سے ان کو پاک ہونا، ان کی براءت ظاہر فرما دی، ان کا پاک صاف ہونا ظاہر فرما دیا۔ اب یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والے لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تم ان کی طرح نہ بن جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پیغمبر کو ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے بن جاؤ۔ اور میں بتا رہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام انبیاء کے ساتھ رہا ہے۔ اگر کسی نبی کی براءت دنیا میں ظاہر نہیں ہو سکی تو قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ابھی تک الزام ہے، چونکہ وہ تو ہے نہیں اب، ان پر ابھی تک الزام ہے کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، ہم مانتے ہیں، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی جانب دعوت دی تھی۔ چونکہ بہت سے لوگ مانتے ہوں گے کہ واقعی انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، بہرحال خدائی میں شریک ہیں، ان کی براءت کیسے ظاہر ہو؟ وہ تو چلے گئے، جب آئیں گے تب آئیں گے، لیکن فی الحال جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے سامنے تو ان کا قصور ظاہر ہو گیا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام مجمع کے سامنے اولین و آخرین جمع ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔
کیوں سوال ہوگا؟ سوال اس لیے ہوگا تاکہ جن کے ذہن میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ الزام ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان کے سامنے برات ظاہر ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حق کے سوا میں اور کیا کہہ سکتا تھا، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرا خدائی سے کیا تعلق؟ یا اللہ آپ میرے خدا ہیں، آپ میرے رب ہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ خیر، تو اب سوال یہ ہے کہ لا تکونوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذریعے سے تم اپنے پیغمبر کو ستانے والے، تکلیف پہنچانے والے بن جاؤ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کس کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ کسی صحابی نے قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہاں، تکلیف اگر پہنچی ہے تو بلا قصد، ارادہ نہیں تھا کہ تکلیف پہنچانے کا، بلا قصد تکلیف پہنچ گئی، یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے موقع پر جو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، اس موقع پر ہوا تھا کہ بعض صحابہ سے غلطی سے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے تھے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، یہ ایذا پہنچائی نہیں تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچی تھی اور ان کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا بالکل نہیں تھا، یہ ہوا۔ ہاں، اعراب کے لوگ، دیہات کے لوگ آتے تھے، ان کی طرف سے بھی تکلیفیں ہوتی تھی، لیکن وہ بیچارے بالکل بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے، آداب سے واقف نہیں تھے، بڑوں کا ادب کیسا ہونا چاہیے، اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے اور ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھیں۔ ایک عجیب واقعہ تھا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ عام معمول یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ اچھا اب تو اٹھنا ہی ہے، تو سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجمع سے ہٹے، اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا، 2 اونٹ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے کنارے سخت تھے، چادر کے کنارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے دونوں کنارے پکڑے، اس کو کھینچا اتنا زور سے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ نشان بن گیا، اتنا زور سے کھینچا، دبایا، اور کنارے بھی سخت ہے تو اس سے آپ کی کھال پر نشان بن گیا، جس میں اتھر پہ نشان بن گیا۔ کہنے لگا احمل لی علی بعیری ہذین، میں یہ 2 اونٹ لے کر آیا ہوں، ان 2 اونٹوں پر مجھے کھانے کا سامان بھر کر دے دیجئے۔ فَإِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اتنے سخت الفاظ ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اتنا ہو رہا تھا تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے بھی گزر رہے تھے۔ ان 2 اونٹوں پر توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھ دیجئے، اس لیے کہ اس کا لفظی ترجمہ کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَحْمِلُ لِي مِن مَالِكَ وَلَا مِن مَالِ أَبِيكَ، اپنے یا اپنے باپ کے مال سے آپ نہیں دے رہے ہیں، بیت المال ہے، عام مسلمانوں کا حق ہے، میرے 2 اونٹوں پر آپ کھانا رکھوا دیجئے۔ کتنے سخت الفاظ معلوم ہوتے ہیں، ترجمہ کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق رحیم، آپ نے فرمایا پہلے تم نے میرا جو گردن دبائی ہے نا، اس کا پہلے بدلہ تو لینے دو۔ کہا نہیں میں بدلہ نہیں لینے دوں گا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہاں بدلہ لینا تھا، اس کو بس تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ دیکھو تمہیں کہنا تھا، ایک بات کہہ دیتے، چلو تمہیں اعرابی ہو، تمہیں آداب نہیں آتے بولنے کے، چلو بولنے میں جو تم نے کہا وہ معاف، لیکن چادر کھینچنے کا کیا حق تھا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو جو ذمہ دار تھے، ہاں ٹھیک ہے، ان کے 1 اونٹ پر یہ رکھ دو، 1 اونٹ پر یہ رکھ دو، ان کو دے دو اور ان کو روانہ کر دو۔ صحابہ دیکھ رہے تھے پریشان کہ ایسی بدتمیزی، ایسی بد اخلاقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا انصرفوا علی برکت اللہ، چلو جاؤ، انصرفوا علی برکت اللہ، چلو فکر نہ کرو،
جاؤ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، برکت ہو. یعنی یہ ایک دعا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا صحابہ کو بھی تسلی دے دی کہ جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعات پیش آتے تھے. صحابہ کبھی قصداً تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. دیہات کے لوگ ہوتے تھے، اعراب کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کی طرف سے ایذائیں پہنچتی تھیں. آواز تو آ رہی ہے نا؟ اچھا. اعراب کے لوگ ہوتے تھے، ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھیں. اور دوسرے منافقین ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے. منافقین، اور وہ ایک جماعت تھی. عبداللہ بن ابی بڑا تھا اور اس کے ماننے والے لوگ تھے. منافقین کی بھی ایک جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی لیکن بہرحال تھی، اور وہ بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے. ان کے بعض وہ تھے جن کا نفاق بالکل ظاہر تھا، اور بعض وہ تھے جو چھپے چھپے منافق بن کر رہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کے ساتھ خاص رعایت تھی کہ دیکھو تم یہ کرتے رہو، یہ ظاہری احکام پر عمل کرتے رہو، تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. کفار والا معاملہ نہیں ہوگا. پیچھے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے. بہرحال، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی، اور تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات کی وجہ سے، ضروریات کے لحاظ سے، اور جہاں پر مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا تھا کہ یہ آپ کا ہے، آپ جس کو زیادہ دیں کم دیں آپ کی مرضی ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جیسے حالات ہوتے یا جس کی جیسی ضرورت ہوتی، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص ہے جو مخلص ہے اس کو تو ضرورت نہیں، ایک شخص ہے جس کو ذرا دین سے قریب کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کبھی زیادہ دے دیا، مؤلفۃ قلوبہم. تو بہرحال یہ مختلف حالات میں کم زیادہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقسیم کی تو اسی طرح کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ زیادہ مل گیا، تو ایک شخص کہنے لگا، ہو سکتا ہے منافق ہو، ہمیں نہیں معلوم کون تھا، ایک شخص کہنے لگا کہ ہذہ قسمۃ، یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے. یہ تو اپنوں کو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے اصول اور حق اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ تو خیر چھوٹی سی بات ہے. یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے کئی گنا زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، انہوں نے صبر کیا تھا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھیں. یہ حکم صرف صحابہ کو نہیں ہے، ہمیں بھی ہے. اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. طائف سے کچھ دو حضرات آئے اور مسجد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، کچھ آواز سے باتیں کر رہے تھے. آج کل کی طرح نہیں کہ فون بج رہا ہے اور میوزک بج رہی ہے، وہ نہیں تھا، بلکہ باتیں ہی کر رہے تھے لیکن آواز سے باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا، کون ہے؟ ان کو بلا کر لاؤ. بلایا، آئے. کہاں سے ہو؟ بتایا کہ وہاں سے، طائف سے. اچھا، باہر سے آئے ہو، مہمان ہو. اگر تم لوگ یہاں مدینہ منورہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرمائیں. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنی بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو. تو یہ تکلیف سے بچانا آپ کی حیات میں بھی تھا، آپ کے انتقال کے بعد بھی ہے. وہاں مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے سامنے بھی ہے، دور بھی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسے اعمال تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی ہو.
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی جاتی تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے، امت کے اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے۔ مشائخ کے حالات بھرے پڑے ہیں اس سلسلے میں۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز آپ کو بتائی جاتی ہے، لیکن امت کے حالات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ یہ تو مفسرین نے تفسیروں میں لکھا ہے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ ہر عمل ہر ایک کا بتایا جاتا ہے۔ ہاں، امت کے احوال اور بعضوں کے تفصیلی احوال بھی معلوم ہوتے ہیں، فرشتے جتنا پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنا حکم ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے۔ ان کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا وہ کیسے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد، ایک غریب شخص جس کی بچیاں تھیں اور کوئی وہ مشہور شخص نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کشتی لڑنے والے تھے۔ اس زمانے میں حاکم کی طرف سے وہ ایک پہلوان سمجھے جاتے تھے اور کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک کمزور شخص آیا میدان میں لڑوں گا۔ کسی لوگوں نے سمجھایا کہاں جنید بغدادی کا مقابلہ کرو گے؟ نہیں میں کروں گا۔ گئے میدان میں، بالکل ظاہری اعتبار سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کچھ کہا، بس کیا تھا، کشتی شروع ہوئی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گر گئے، وہ اوپر آ گئے۔ لوگ سمجھے نہیں، غلطی سے ہو گیا، دوبارہ کرو، دوبارہ گر گئے، تیسری مرتبہ پھر دوبارہ، تیسری مرتبہ ہوا۔ کسی نے بعد میں پوچھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیا بات ہے؟ وہ شخص ایسا نہیں تھا کہ آپ کو گرا سکے، کان میں کوئی بات کہی تھی اور اس کے بعد آپ دیکھا کہ آپ ہار گئے۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہار ماننا کیوں تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، گھر میں بچیاں ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بچوں کے لیے رشتوں کا انتظام نہیں ہوتا۔ بس جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ آج میرے پاس وقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو میں کچھ عزت دے دوں۔ میرے پاس ایک موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، خاندان کے کسی فرد کو میرے ذریعے سے عزت مل جائے، شہرت مل جائے۔ انہوں نے نفس پر زور ڈالا، اپنے آپ کو ہرایا، ذلت برداشت کی اور ان کو جتا دیا۔ وہ مشہور ہو گئے، انعام بھی مل گیا، بچیوں کے رشتے کے بھی مسئلہ آسان ہو گیا جب مشہور شخص ہو گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے خاندان کا خیال رکھا، تمہارا بھی خیال رکھا جائے گا۔ وہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ یہ صرف مثال ہے، مقصد اس سے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، ایک مثال ہے، لیکن یہ ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں، بات تو تقریباً اب وقت تو ہمارا ختم ہی ہونے کے قریب ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ہندوستان کے ایک مشہور شاعر تھے، مرزا قتیل کے نام سے، بے دل کہا جاتا تھا ان کو، بے دل کہتے ہیں بعض لوگ، بے دل۔ انہوں نے کوئی نظم کہی اور وہ نظم ایسی تھی کہ اس کے الفاظ بڑے اچھے تھے۔ ایران تک وہ نظم پہنچی، ایران کا ایک شخص تھا، وہ اس سے متاثر ہوا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ یہ نظم کہنے والا شخص جو ہے بہت بڑا ولی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، چلو میں ہندوستان جاتا ہوں اور اس سے جا کر ملاقات کرتا ہوں۔ ہندوستان جا کر اس شاعر سے ملاقات کرتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑا ولی معلوم ہوتا ہے۔ چلے، ایران سے چلے ہیں، سفر طے کیا، کتنا آسان، کتنا مشکل، آج کل کی طرح نہیں، آج کل بھی لوگ اتنی ہمت نہیں کرتے۔ کن مشکلات سے گزر کے ہندوستان پہنچے، معلوم کرتے کرتے کہ وہ مرزا صاحب کہاں ہوتے ہیں، پتہ چلا اچھا فلانی جگہ کہاں ہے، اچھا وہ فلانے وہ
جو بال کاٹنے والے ہیں ان کی دکان پہ پہنچے تو دیکھا کہ مرزا صاحب داڑھی کٹوا رہے تھے۔ کیا تصور ذہن میں تھا کہ کوئی ولی اللہ ہوگا، یہاں دیکھا تو ان کی داڑھی منڈی جا رہی ہے اور وہ حجام کی دکان میں ہیں۔ بیچارے پریشان ہوئے تو کہنے لگے آغا ریشمی تراشی، فارسی میں، جناب آپ داڑھی منڈاتے ہیں؟ تو مرزا صاحب شاعر بھی تھے، اور ظاہر ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے، کوئی ان کو اس طرح غلطی بتائے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ فارسی میں ہی جواب دیا کہ ریشمی تراشم دل کسے نمی تراشم، ہاں داڑھی ہی تو کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں۔ یعنی گویا تم جو مجھے کہہ رہے ہو داڑھی کاٹنے کا جو کہہ رہے ہو، میرا دل توڑ رہے ہو، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، میں کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا، داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا۔ وہ آنے والے شخص بھی تو کوئی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، جن کے ذریعے سے ان کی زندگی بدلنا شاید اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا۔ تو آنے والے نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، کہنے لگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کا دل نہیں توڑ رہا ہوں، کہنے لگے کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہیں، یہ جو داڑھی کاٹ رہے ہیں، آپ کے طریقوں کو کاٹ رہے ہیں، آپ کے سنت کو جو آپ چہرے سے ہٹا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑ رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بات اگر کسی اور کو کہی جاتی تو وہ اور غصے ہو جاتا، بس یہ بات وہ فارس کا جو شخص تھا بیچارہ، فارسی ایران کا جو شخص تھا، وہ اس کی کہی ہوئی بات ان کے دل پر لگی، اور واقعتاً انہوں نے احساس کیا کہ نہیں، یہ آنے والا شخص صحیح بات کہہ رہا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہوں، کس نے کہا کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا؟ تو اس پر شعر میں اس نے فوراً، وہ مرزا صاحب نے شعر میں کہا، اور یہ شعر بہت مشہور ہوا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، میرا باجان جاں ہم راز کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دیں اور مجھے میرے محبوب کے بارے میں باخبر کر دیا، میں کسی اور سوچ میں تھا، تم نے میری سوچ بدل دی۔ بس اس کے بعد کیا تھا، اب زندگی کا انداز ان کا بدل گیا۔ تو خیر مقصد بتانے کا، واقعہ اصل مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے سے بچنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف کا باعث بن جائے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ آپ کی حیات میں بھی اس کی اہمیت تھی، صحابہ کے لیے بھی تھی، صحابہ کے لیے آپ کے انتقال کے بعد بھی تھی، اور اب بھی اس امت کے لیے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں ہم بھی شامل ہیں، کہیں ہمارا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو تو کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ وہ علامہ اقبال کا شعر تھا، اگر مجھے یاد آ جائے، ابھی وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن مشہور ہے، بہت مشہور شعر ہے، جس میں علامہ اقبال نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم بڑا وسیع ہے۔ مجھے ابھی چونکہ وہ ذہن میں نہیں آ رہا، حالانکہ بہت مشہور شعر ہے، لیکن اگر تو نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کے روز تو مجھے سزا دینے والا ہے اور میرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لانا ہے، تو یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے ہٹا کر کرنا۔ سزا دینا چاہے، اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ مجھے معاف نہیں کرنا، تو یا اللہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کرنا، ان کی نظروں سے ہٹا کر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ایذائیں پہنچائی، ستایا،
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر فرما دی، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے اعزاز والے، بڑے مرتبے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ بچائے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناراضگی کا باعث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔